السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر یقین رکھیں، اور وہ چیزیں ہیں اللہ کو ایک ماننا، سارے رسولوں اور نبیوں کو ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا اور ملائکہ کو ماننا۔ اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ نہ صرف ہمیں نبیوں کو ماننا ہے، بلکہ جو کتابیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان پر بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں صرف قرآن مجید پر یقین رکھنا چاہیے اور پچھلی کتابوں پر نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ہم عنقریب بڑا ثواب دیں گے۔ آئیے اب ہم ان 4 کتابوں کا پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی کتاب توریت ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب زبور ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ابھی ہم صرف قرآن کو ہی کیوں فالو کرتے ہیں اور اس سے ہی کیوں ہدایت لیتے ہیں، باقی کتابوں سے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلی تمام کتابوں میں کچھ باتیں فکسڈ ہیں، جیسا کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت پر ایمان رکھنا وغیرہ، مگر جو دنیا کے معاملات کے لیے ہدایت تھیں وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھیں، اور ہر زمانے میں چیزیں فرق ہوتی ہیں۔ اسی لیے بعد میں آنے والی کتابوں نے پچھلی کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا، اور قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ عمل کرنے والی کتاب بن گئی جو کہ پچھلی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید کے 2 کردار ہیں، ایک پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، اور دوسرا ان کے پیروکاروں کی طرف سے پیدا کی گئی بگاڑ کو واضح کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری اور لوگوں کو راہ دکھائی اور فیصلہ اتارا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیات سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ قرآن نے بہت بار لوگوں کو سچا دکھایا ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تو قرآن نے ان کے وقار کے بارے میں یہ واضح طور پر کہہ دیا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور سارے جہانوں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ تو بچوں، ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے اور قرآن مجید کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کی طرح رکھنا ہے۔ چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات کو دیکھیں گے۔ نمبر 1، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 2، 4 آسمانی کتابیں اور ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ نمبر 3، قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اس کو ماننا اور اس کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں کے متعلق غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، ڈیش آخری آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید۔ نمبر 2، تمام آسمانی کتابوں کا کچھ بنیادی عقائد ڈیش ہیں، مشترک۔ نمبر 3، جن آسمانی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ڈیش 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 اور ڈیش ہیں، انجیل، توریت، زبور اور قرآن مجید۔ نمبر 4، قرآن مجید ڈیش اور ڈیش کرتا ہے، تصدیق اور واضح۔ اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔